الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد قضا سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جست و ندارم دستگیر، بر درے درگاہ والا سائلم آفتاب، خاطر ناشاد راکن شاد یا پیران پیر، چراغ خانہ زہرا و حیدر خطب ربانی، گلے شاداب گلزار محمد غوث سمدانی۔ بہت ڈھونڈا نہ پایا مثل تیرا ساری دنیا میں، تیری سیرت ہے لاسانی تیری صورت ہے لاسانی، ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے، مسلم ہو گئی تیرے لیے باطن کی سلطانی، میرے سر سے بھی چھڑ جائیں بلائیں رنج و آفت کی، مدد یا غوث اعظم دور ہو میری پریشانی، مثال آسماں سر پر مریدوں کے تیرا پنجہ، تو ہر ایک بات پر قادر ہے یا محبوب سبحانی، پلٹ کر بھی سلاطین جہاں کو دیکھتا کب ہے، مگل ہے اپنی کملی میں گدائے شاہ جیلانی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، محبان غلامان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کلین مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے 11 روزہ جلسوں کا آخری مرکزی جلسہ فیضان سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مرکز اہل سنت جامع مسجد افضل گنج میں منعقد ہے۔ آپ اور ہم حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و غلامی پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور مجھ سے پیشتر علماء اور نعت خواں حضرات نے بارگاہ غوثیت نواب میں اپنے اپنے انداز میں غلامی کا تحفہ پیش کیا۔ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و مرتبت ہم اپنی زبان سے کیا بیان کر سکتے ہیں۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا ہماری نجات کا باعث ہے۔ اس لیے ہم یہ جلسے کرتے ہیں۔
تاکہ ہمارے دامن میں تو نہ وہ عبادتیں ہیں، نہ وہ ریاضتیں ہیں، نہ ہمارے پاس علم ہے، نہ تقوی ہے. ہم ٹھہرے گناہگار، خطا کار. اب ہمارا جو سہارا ہے یہی اولیاء اللہ ہے. اب نہ پہلے کی طرح تہجد گزار لوگ رہے، نہ وفا شیار لوگ رہے. عبادتیں تو کب کے رخصت ہو گئی. 5 وقت کی نماز بھی بڑی مشکل سے ادا کی جا رہی ہے، اور مسجدوں میں نمازی تو نظر آ رہے ہیں لیکن حقیقی نماز کی روح ختم ہو چکی. صرف لوگ سجدے کر رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں. ایسے میں پھر ستم پر ستم یہ ہے کہ ہم جو ایمان اور عقیدے کا دل میں چھوٹا بھوٹا حصہ رکھے ہوئے ہیں اس کو بھی لوگ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے ایسے دور کا تقاضا ہی ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے تذکروں کو بلند کریں. بزرگان دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ اگر عبادت ہی کرانا اس کا مقصود ہوتا تو فرشتے بہت تھے جو ایک ایک رکن ادا کر رہے ہیں. کوئی قیام میں ہے تو قیام میں ہی ہے، کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں ہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت کی حاجت نہیں ہے. ہم یہاں عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اصل یہ دنیا کا منڈپ سجایا گیا ہے. اگر آپ غور کریں اور آپ اگر کسی کے مرید ہیں اور وہ بھی کامل مرشد کے مرید ہیں اور ایسے مرشد کے مرید ہیں جو عالم بھی ہو صوفی بھی ہو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے. آپ بولیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ کیا ہے؟ بولیے بولیے کیا ہے؟ کیا بول رہے ہیں؟ سنے نہیں آ رہا؟ ایمان. ارے ایمان تو اپنی جگہ ہے بھائی. سب سے بڑی چیز آپ اپنے نزدیک کیا سمجھتے ہیں یہ بول دو آپ نے، تو پھر میں بتاؤں گا آپ اپنی جگہ کیا سمجھتے ہیں. دیکھیے ہماری نالج، ہمارے پاس علم نہیں رہا. یہ سب بوکلنے کی باتیں ہیں. اتنے آپ تقاریر سنتے ہیں، اتنے علماء کے پاس جاتے ہیں، ان لوگوں کے بیٹھتے ہیں، ابھی تک آپ کو پتہ نہیں چلا سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے. یہی بھائی ہم کو وضو کرنا نہیں آتا، بڑے بڑے باتیں کیا کر رہے ہیں. طہارت سے نہیں رہتے، بڑے بڑے باتیں کیا کر رہے ہیں. نماز تو بہت بڑی بات ہے، نماز تو افضل العبادت ہے. توجہ کیجئے مسلمانوں. اس لیے ہم لوگوں کے ہتھے چڑھ رہے ہیں. انہیں آیا نماز بتایا اس کے پیچھے بھاگ گئے، انہیں آیا رکوع بتایا اس کے پیچھے بھاگ گئے، انہیں آیا کلمہ بتایا اس کے پیچھے بھاگ گئے. تو پھر طریقت میں کب آئیں گے؟ شریعت میں ہی برابر نہیں ہے. اور پھر آج ظلم یہ ہو رہا ہے جن کو نہ شریعت آتی انہوں بھی مریداں کرنا شروع کر دیا. جن کا نہ علم نہیں ہے انگوٹھا چاپ مرشدہ نکل گئے. ابھی مولانا میرے کو بتا رہے تھے، بڑے افسوس کی بات ہے، ان کے محلے میں ایک چلہ بنا کے بیٹھ گیا، انہیں مر گیا تو اس کی بڑی درگاہ بنا دیا. اس کو نہ الف بے آتا نہ بے آتا. اب آئندہ کیا ہوگا؟ افسوس کر رہے تھے انہوں بیٹھ کے. اب آئندہ کیا؟ ایسے لوگ مر گئے، بڑی بڑی درگاہ ہیں، لوگ وہاں جمع ہو رہے ہیں. تو ہم آپ کو صحیح تعلیم دے رہے ہیں. یہ جو ہمارے کو بدنام کر رہے ہیں نا، یہ جو مجمع آپ کو دکھ رہا ہے نا، یہ حق والوں کا مجمع ہے. جو یہ چاہتے ہیں کہ صحیح علم کہاں ہے وہاں ڈھونڈے. مجمع تو بہت بڑے بڑے لگتے ہیں، ہر بڑا مجمع حق والا نہیں ہوتا.
حق تو چند لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ آپ جو یہ مجمع دیکھ رہے ہیں نا، میرے کو تو خوشی ہے، بس اتنے والے حق ہے تو بس ہے۔ لاکھوں ہیں لیکن حق نہیں ہے، لاکھوں ہیں ان کا نہ علم نہیں ہے، لاکھوں کا مجموعہ ہے ان کا نے جو حقیقت ہے وہ لے والو۔ خالی آپ سمجھ رہے ہیں انہیں بہت بڑا عالم ہے، مفتی ہے، نماز کو بول رہا، روزے کو بول رہا، بڑی بڑی باتیں بتا رہا، قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے، صرف ڈھنڈورا ہے۔ یہاں آپ اگر سنیں گے تو ہر چیز مل جائے گی، ہر چیز ملے گی۔ اس لیے تو غوث اعظم نے کہا ادھر آ، میرے پاس بیٹھ اور میرے پاس نہ آنے کی توبہ کر۔ کیا پہلے توبہ کرا رہے ہیں کہ میری محفل میں نہ بیٹھنا کی توبہ کر؟ تو میری محفل میں کیوں نہیں بیٹھا؟ تو میری محفل میں کیوں نہیں آیا؟ پہلے وہ توبہ کر۔ تو ہم تو بڑی خوش نصیب ہے، کلین مرکزی مجلس اہل سنت برسوں سے غوث اعظم کی محفل منا رہی ہے، اور غوث اعظم فرما رہے ہیں میری محفل میں نہ بیٹھنے کی، میرے پاس نہ بیٹھنے کی پہلے توبہ کر۔ اس کے بعد اے توبہ کے خریداروں میرے پاس آؤ، اے مغفرت کے خریداروں میرے پاس آؤ۔ ولایت یہاں ملتی ہے، درجے یہاں ملتے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ صرف میرے پاس آتے ہیں تو توبہ کے لیے آتے ہیں، جن کو معرفت مل گئی وہ بھی آتے ہیں تو میرے پاس توبہ کے لیے آتے ہیں۔ اور غوث اعظم فرماتے ہیں میرے پاس بڑے بڑے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور میرے پاس اولیاء اللہ آتے ہیں جو اس وقت جسموں میں ہیں، وہ بھی جسم کے ساتھ آتے ہیں، جو اس دنیا سے پردہ فرمائے اور روحوں کے ساتھ آتے ہیں۔ اب ہم غوث اعظم کا مرتبہ کیا پہچانے؟ غوث اعظم کی شان و مرتبت جاننا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، اور بڑے بڑوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ اب سب سے بڑی بات کیا بتاؤں میں، جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا جھبا لے کے پہنچے، اس لیے تو حضور بحر العلوم نے فرمایا کمال رتبے غوث الورا حسرت چیتانی۔ غوث الورا کے کمال کو حسرت تو کیا جانتا ہے؟ سب رکھ کے بول رہے ہیں، یہ ہوتی ہے۔ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، ارے بھائی تمہارا تو وضو صحیح نہیں ہے، اگر میرے پاس بیٹھے تو بتاؤں گا۔ تم کہاں مرشدی کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ ان کی صحبت میں بیٹھ کے لوگ صوفی بن گئے۔ انہوں بولے کمال رتبہ غوث الورا حسرت میں چیز میدانی ہے۔ حسرت غوث اعظم کے رتبے کے کمال کو حسرت کیا جانے گا؟ جان کے بول رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ حضور بحر العلوم سے پوچھا گیا آپ غوث اعظم کو دیکھے، رسول اللہ کو دیکھے، تو فرما ہے ایسا دیکھا، ایسا دیکھتا ہوں جیسا تم کو دیکھ رہا ہوں۔ دعویٰ کرتا ہوں آج کوئی مرشد ہے، کوئی کامل ہے تو آ جا۔ کیا بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں؟ کیا وضو سکھا رہے ہیں؟ کیا نماز سکھا رہے ہیں؟ ایک سوال جواب مسلمان صحیح جواب نہیں دے سک رہی، اور غوث اعظم کے مخالفین میں بیٹھ رہے ہیں جا کے، تم کو افسوس نہیں ہوتا؟
11ਵੀं शरीफ छोड़ दिए, लोगों को अफसोस नहीं होता? दामन गौसे आजम छूट गया, तुमको अफसोस नहीं होता? और जो जानने वाले हैं, जो गौसे आजम के दर पर, यहां तो मामला यह है कि लोग गौसे आजम की गुलामी को नहीं, अपने पैरा पड़ने को बुलाते हैं, अपने हाथा चुबाने को बुलाते हैं, अपने जेब गरम करने को बुलाते हैं, अपनी बड़ाई करने को बुलाते हैं। और खदीर पिया सरकार ने सबको बुलाया तो गौस की गुलामी के लिए बुलाया। मोदी से दखन ने बुलाया तो गौस की गुलामी के लिए बुलाया। आप अभी इन बुजुर्गों को नहीं देखे, अभी भी गनीमत समझ लो। तो उन्होंने कमाल रुतबे गौसुल वरा हसरत चमीदानी, हजरत गौसे आजम की कमाल को क्या जाने, क्या जाने? वराए अक्लो दानिश रुतबे गौसुल वरा अस्त, वराए अक्लो दानिश रुतबे शाह जीला अस्त। अक्लो दानिश से भी परे आपका मुकाम है गौसे आजम। जहां अक्लो दानिश में आपका मुकाम समा नहीं सकता, हैरत जा। इसलिए तो गरीब नवाज ने कहा ना कि हैरान है, अर्जो समा भी हैरान है, हैरान आपकी बुजुर्गी पर। और आप हम क्या जाने, इसलिए हम बोलते हैं झंडा उठा लो। अब एक सवाल करें तो आप जवाब नहीं दे सके, फिर मुरीद भी हैं, फिर बोल रहे हैं हमारे नमाज भी पढ़ते। तुम्हारी हौदी नमाज हमारे सामने जिक्र न को करो तुम ये। हाँ, बड़े बात हाँ, बड़े पीराम बन के बैठे हुए हैं, बड़े मुर्शदा बन के बैठे हैं। अरे तसव्वुफ की ते नहीं आती कहीं के मुर्शद, इल्म का आयन नहीं आता कहीं के मुर्शद। हाँ, तहारत का मसला पूछे तो बयान नहीं कर सकते, तो अभी नु कहते मुरीद करने निकल गए और आप लोग मुरीद होना शुरू कर दिए। ये हौले बोलो कि मुरीद होना छोड़ दो। एक आदमी कहते मैं अभी मौलाना को सुनाया, आप अफसोस मत करो, ऐसा हर जमाने में हुआ है। एक आदमी रास्ते में सफ़र कर रहा था, गया तो उसका गधा मर गया रास्ते में। अब उन्हें बोला मैं क्या करूं, वहीं जंगल में खबर खोदा, गधे को दफना दिया। वापसी में सफ़र में आके देखा तो क्या दरगाह बन गई। लोग आके वहाँ मन्नता भी पूरे हो रहे हैं, वो भी हो रहे, लोग जमा। उन्हें बोला अरे मैं तो यहाँ गधे को बना था, ये वली कैसा हो गया। उन्हें दावा करा खाजी के पास, या कोई बुजुर्ग नहीं है, इसमें गधा है। लोग मारने को चले, अरे बुजुर्ग को गधा बोलता तू। एक हंगामा, उन्हें बोला खबर खोद के देखो, खबर खोद के देखो, गलत बोल रहे हो तो। उन्हें बोला सही आदमी था, उन्हें बोला लोग गलत मुकाम पे जा रहे हैं। ऐसा किसको भी पकड़ लिया तो कुछ तो भी हो जाता, हंधे की चोट चल जाती। लोग चले जा रहे हैं इनके, बोला अरे गधे की खबर को पकड़ के बैठ गए लोग। उन्हें मुकदमा दायर कर दिया। उन्हें बोला नहीं काजी साहब खबर खोद के देखो, वो कोई वली नहीं है, मेरा गधा है वो। अरे ऐसा कहता, चलो काजी साहब बोले खबर खुदाओ। खुदा के देखे तो क्या है, गधे की हड्डियां सर निकला। काजी साहब बोले बंद कर दो ये। तो अब ये गधे लोग मर गए तो वली बना, हम क्या करेंगे। इसलिए हम कहते हैं सच्चे वलियों की बात करो। अगर जाना है तो दरगाह यूसुफैन जाओ, जाना है तो बाबा साहब के पास जाओ, और आना है तो सिद्दीक गुलशन आओ, रज़ाक पाशा के पास आओ, अब्बास पाशा के पास। देखो मैं सच्चे वलियों को बता रहा हूं आपको। अब इन्होंने जो है जो ज्यादा अंगूठियां पहन लिया उन्हें मुर्शद, जो हरे लाल पीले ऊदे कपड़े पहन लिया। अल्लाह ने तो वलियों की निशानी बता दी ना। तो मैं बात कर रहा था कि हजरत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा पहुंचे, सरकार का हुक्म था, सहाबा है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं क्यों पूछा कि आपसे सवाल क्यों किया। कुछ सीखो भाई, खामखा के जिंदगी गुजर जा रही कमाने में, कुछ सीखे ना करें फिर क्या जाके दामन पकड़ेंगे, दामन हाथ में कैसा रहेगा। कुछ भी नहीं सीखे, खाली नोटा जमा करने के, तो नोटबंदी हो गई आपकी वजह से। आप लोग नोटा नहीं जमा करते तो नोटबंदी होती गई को थी, हम लोग परेशान होते गए को थे। हाँ
میں تو بولوں اور آئے ایسا نوٹوں والوں پہ پریشانی، تاکہ ہر آدمی جو ہے وہ اصول پہ آ جائے جو سرکار نے قائم فرمایا۔ اس لیے تو سرکار بولے نا کہ اللہ مجھے غریبوں میں رکھ، غریبوں میں سے ہی اٹھا، تو غریبی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے تو سرکار دعا کر۔ دولت نعمت نہیں ہے، ورنہ سرکار دعا کرتے دولت مندوں میں رکھ۔ سرکار بولے غریبوں میں، غریبی کو تو ہر ولی پسند کیا ہے، اس لیے اچھا کر رہے نوٹ بندی کا، کم سے کم دیوبندیوں سے تو چھٹکارا ملیں گا، کیونکہ دیوبندیاں نوٹوں کی تو بلا رہے ہیں اور ہم غریبہ غوث اعظم کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو دیکھیے سرکار ویسے قرنی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی ویسے قرنی سے رتبہ اعلیٰ ہے ان لوگوں کا، انہوں تابعی ہے، انہوں صحابی ہے، لیکن سرکار کی محبت دیکھو۔ سرکار نے کہا جاؤ تو اپنے مرتبے کو نہیں دیکھے، یہ ہوتا ہے مقام، سمجھے؟ ہاں ذرا مرشد سے ہی آنا تھا نہیں کر رہے، ان کو اس نے سلام کر رہے ہیں۔ اور دیکھو حضرت فاروق اعظم کا کیا مقام، حضرت علی کا کیا مقام، سرکار نے کہا جاؤ، یہ ہوتا ہے ادب۔ آپ یہ بھی سمجھتے چلیے، حضرت اویس قرنی، کہاں اویس قرنی کا مولا علی، کہاں اویس قرنی، کہاں فاروق اعظم، لیکن کیوں آئے؟ سرکار کا حکم تھا، ان کے پیر کا حکم تھا۔ ایسا مانتے پیروں کو، پیر سے پنگا مول لیتے یارو، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، پیر سے اکڑ لے لوگاں، تو بولا یہ پیر ہے منگل ہے کیا تو بھی ہے۔ اور وہاں دیکھو حضرت فاروق اعظم، حضرت مولا علی چلے ہوئے سے قرنی کے پاس، جا کے کرتا دیا، بہت خوش ہوئے پہنے، بولے سرکار بولے یہ کرتا پہننے کے دعا بھی کرنا، اب دعا کرے، دعا کر کے اٹھ گئے۔ بولے کیا ہوا؟ بولے اعلان ہو گیا، بس تمہاری دعا قبول ہوئی، آدھی امت تمہاری دعا سے بخش دوں گا، اور آدھی امت ایک آنے والا ہے میرا محبوب، اس کی دعا سے بخشوں گا۔ حضرت اویس قرنی بولے وہ آدھی وہ کون ہے؟ وہ آپ کا محبوب کون ہے؟ تو بولے آنے والا عبد القادر ہے، ولیوں کا سردار ہے، وہ اعلان کرے گا قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، تو سارے اولیاء اللہ گردن جھکا دیں گے، وہ دعا کرے گا تو آدھی امت کو بخش دوں گا، آدھی امت کو بخش دوں گا۔ اٹھا لو سر میں سے۔ ویسے قرنی کا ایسا مقام ہے، ویسے قرنی جیسے تابع بزرگ نے بھی اپنا سر جھکا دیا۔ اب غوث اعظم کو ہم کیا بیان کریں گے؟ اس لیے تو حضور بحر العلوم نے کیا فرمایا معلوم؟ اس لیے تو فرمایا حضور بحر العلوم نے اگر با اون محبت، اگر دل لذت محبت اوس، اگر دل میں ان کی محبت نہیں ہے، یعنی غوث اعظم کی، اگر نہ دل لذت، اگر نہ دل نبوت لذت محبت ہو، اگر ان کے دل میں محبت نہیں ہے، کس کی؟ سب مل کے بولو، کس کی؟ غوث اعظم کی محبت نہیں ہے دل میں، تو کیا فرما رہے ہیں؟ صلاۃ و صوم و عبادت چے می کار آمد، نماز روزہ حج عبادتیں کچھ قابل آئے گی۔ چپ نے فرمایا، ہاں لوگاں تو نماز بول کے پورے زندگی گزارتے رہے، انہوں بولے نماز بھی کام نہیں آتی، عبادتیں بھی کام نہیں آتی، کیا لے کے بیٹھا؟ کہاں جا رہا؟ ہالوں میں بیٹھ رہا، نماز بول کے چلے گیا، عبادت بول کے چلے گیا، کہیں کی عبادت کر رہا، کہیں کی نماز پڑھ رہا۔ اگر عبادت کرنا ہے تو دامن غوث اعظم تھام۔ یہ
اب آپ سمجھے ہمارا پیر کیا بتایا، پھر ہم یا غوث نے بولے تو تم بولتے ہی سڑے، اچھے اچھے مرشدہ نہیں بتاتے، ہمارے مرشد بتاتے وہ چیز، تڑپ گئے تو نہیں ملتی، کیا بات کہہ دی، اس لیے کیا کہ بڑے بڑوں نے جھکا ہے، خالی یارو باتاں تصوف کے کر لینا الگ ہے، صوفی بننا الگ ہے، ولایت کے باتاں کرنے الگ ہے، ولی بننا الگ ہے، علم کی باتیں کرنا الگ ہے، عالم بننا الگ ہے، نماز کی باتیں نہ کر رہے ہیں، نمازی بننا الگ ہے۔ نمازی وہ ہوتا ہے جس کا دل غوث اعظم کی چوکھٹ پہ جھکتا ہے، ان کی محبت دل میں ہو، اور آپ کو تو شرک کے فتوے دے رہے ہیں، آپ ڈر جا رہے ہیں، یہ کرے تو شرک، وہ کرے تو بدعت۔ تو اسی لیے اصل چیز کیا ہے وہ سوال کرا میں آپ سے، اصل چیز کیا ہے معلوم آپ کو؟ نہ یہ عبادتیں ہیں، دولت تو آتی نہیں بھی، دولت تو کیا ہے، دولت تو مہتر کے پاس بھی ہے، اسلام میں دولت کا کوئی شمار نہیں، جو آپ لوگوں کے سروں میں سروار ہے نا، دولت 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 دولت، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، اللہ والوں کے پاس یہ دنیا دونوں جہاں مچھر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ دولت کا بھوت نکالو، اس واسطے علم چلے گیا، ایک معاملی مسئلہ پوچھے تو بیان نہیں کر سکتے، جاہل ہو گئے، علم حاصل کرو۔ سرکار غوث اعظم تو اسی پہ زور دیتے نا، علم حاصل کرو۔ اور غوث اعظم کا یہ کمال ہے کہ آپ کے مدرسے میں ہر سال غوث اعظم خالی پڑھ کے خطب بن کے خاموش میں بیٹھ کے گھر میں آؤ، میرے نذرانے دیتے جاؤ، میرے کو لفافے دیتے جاؤ، میرے پیراں پڑھتے جاؤ، نہیں، غوث اعظم کا اتنا بڑا مقام، پھر بھی آپ بچوں کو پڑھاتے تھے۔ کیا پڑھاتے تھے؟ تجوید پڑھاتے تھے، تفسیر پڑھاتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، اور آپ کے مدرسے سے ہر سال 3000 علماء نکلتے تھے، علم کی ایسی خدمت کی۔ یہاں تو یارو وضو کرنا نہیں آتا، غسل کرنا نہیں آتا، باہر جا کے آگے اور اپنے آپ کو بولے یہ شرک ہے، وہ بدعت ہے، وہ ہے، تو ہم کہیں کو مانیں گے؟ اس لیے آپ بیرولوں کو دیکھیں، زندگی بھر لوگوں کو پڑھاتے رہے، غوث اعظم کی سنت ادا کی۔ چپ نہیں بولتے میاں ہم، ہمارے مرشد ہے بول کے یا مرشد ہے بول کے نہیں بولتے ہم، انہوں نے ایک ایک سنت پر عمل کیا ہے، پڑھاتے۔ اس لیے بھی ہم سب چھوڑ کے ہم ان کی کام کرتے ہیں، ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں، ہمارے کو پیراں پڑھانا مریداں کرنے کا شوق نہیں ہے، مریداں کرنے والے مریداں کر کے بھٹکا رہے ہیں، ہم صرف ان کا نام لے کر آپ کو راستہ بتا رہے ہیں۔ ابھی تو پہچانو، لوگ صرف شو پٹ اپ کو دیکھتے ہیں، جہاں شو ہے وہاں جاتے ہیں، ہمارے کو یہاں شو نہیں بتانا ہے، ہم کو تو وہاں شو بتانا ہے۔ غوث اعظم کے مدرسے سے 3000 علماء حفاظ وغیرہ ہر سال فارغ ہو کے نکلتے تھے، اتنے تیار کرتے تھے غوث اعظم۔ اسی لیے تو غوث اعظم کے مریدین فوج میں تک شامل تھے، بیت المقدس فتح ہوئی تو غوث اعظم کے مریدوں کے تفل سے ہوا۔ صلاح الدین کے جو مشیر اعلیٰ تھے وہ غوث اعظم کے خلیفہ تھے، صلاح الدین ایوبی کے۔ معلوم ہے یہ بات؟ کچھ بھی نہیں معلوم، پھر اکڑ لیتے پھر رہے ہیں، کہا کہ اکڑے بھائی، نہ یہ معلوم نہ وہ معلوم، اگر میں پوچھنا شروع کر دوں گا تو پھر آپ کہ یہ نہ معلوم وہ معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم، لوگوں کو خامخواہ کے بھولے بھالے لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں کیوں؟ غوث اعظم نے وہ کام کیا ہے، بیت المقدس فتح بھی ہوا ہے تو غوث اعظم کی توجہ سے ہوا ہے۔ صلاح الدین ایوبی تو خالی بظاہر تھا، توجہ تو قادریت کی تھی۔ ہاں، آج ساری دنیا میں قادریت ہے، قادریت پھیلی ہوئی ہے، ہر جگہ قادریوں نے وہ کام کیا ہے کہ خود مدینہ طیبہ میں، مکہ معظمہ میں قادریوں کی خانقاہیں تھی۔ آپ کو نہیں معلوم ہے؟ تاریخ پڑھو آپ کو معلوم ہوگا۔ دنیا کے کونے کونے میں، اسپین میں قادری خانقاہیں تھی۔ اب کتنا کام کیا پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی۔
اتنا عظیم کام کر کے ہم کو علم کی دولت دی تو ہم سب بھلا دیے، جو برائے نام تزویہ لے لیے، درگاہ ہم کو جا رہے ہیں، نہ یہ معلوم درگاہ میں جانے کے آداب نہیں معلوم، درگاہ والے کون ہیں نہیں معلوم، لوگ تفریحاً جا رہے ہیں اور اس واسطے جا رہے ہیں درگاہوں کو، میرے کو شفا مل جائے، میرا کاروبار چل جائے، مجھے نوکری مل جائے، میرا بچہ باہر چلے جائے، میری بیوی میرا کہنا مانے۔ ان کی گھر میں بیوی ان کو مارتی، انہوں باہر مریداں کرنے کو نکلیں۔ ہاں کیا ہے؟ ارے بارگاہوں کو بھی تفریح کو جا رہی، بارگاہ تفریح کا مقام نہیں ہے، بارگاہ وہاں ہے جہاں اللہ ملتا ہے، اس کے جانے کے آداب ہے۔ ہاں چلے گئے تفریح، جا کے آگے پھول چڑھا تو بہت بڑا احسان کر دیے، ایک بوندی کھا لیے بہت بڑا احسان ہو گیا۔ علم حاصل کرو، بزرگان دین پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے، ایسے آتے جاتے سینکڑوں ہیں، جس کو دیکھنا ہے اس کو دیکھتے۔ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و مرتبت دیکھو کہ وہ سے خرنی گردن جھکا دیے، تو ہما شما کی کیا بات ہے بھائی؟ کون ہم کس شمار میں ہیں؟ ہم بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں، ان کا نام لینا شرک ہے بول رہے ہیں، جبکہ بڑوں نے گردن جھکا دی ان کا نام سنتے ہی، اور ہم بول رہے ہیں ان کا نام لینا شرک ہے، تو بولو انہیں دوزخی ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ہم دوزخیوں کو؟ اس لیے جو لوگ غوث اعظم کے چھانے والے تھے وہ یہاں سکون سے بیٹھے ہوئے، جو لوگ دنیا دار تھے وہ نہیں آئے، جو غوث کا چاہنے والا وہ خود بخود آ گیا۔ اس لیے سب سے اہم چیز کیا ہے معلوم؟ سب سے اہم چیز محبت ہے، نہ دولت ہے، نہ عزت ہے، نہ شہرت ہے، نہ مرتبہ ہے، نہ مقام ہے، نہ عبادت ہے، سب سے اہم چیز ہے تو محبت ہے۔ اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کی وجہ سے قائم کیا ہے، محبت کی وجہ سے قائم کیا ہے۔ اگر سرکار سے محبت نہ ہوتی تو یہ کائنات ہی نہیں بنتی۔ اللہ چاہا کہ میرا تعارف ہو تو اپنے چہیتے کو پیدا کیا، اس سے محبت کیا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ سب سے بڑی چیز محبت ہے، اس لیے محبت پیدا کرو۔ محبت تو تمہارے کو نہ بیوی سے ہے نہ بچے سے، دولت سے ہے۔ یہ دولت سے محبت نہیں، اللہ نے کس سے محبت کرنے کے لیے پیدا کیا؟ اس لیے آپ اب حدیث پوری سنائے نا، ہمارے مولانا باقر صاحب، پوری حدیث میں کیا ذکر آیا؟ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، سمجھے؟ اب میں قرآن و حدیث کی اگر شروع کر دوں، وقت نہیں ہے، اس لیے آیا جایا کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ ہاں، اور ابھی مولانا شفیع محمد خان صاحب وہ حدیث پاک سنا رہے تھے، اس میں بھی کیا ذکر ہے؟ اللہ کسی بندے سے محبت کرتا تو جبریل کو بلاتا ہے۔ یہ محبت ہے، تو یہی پتا چل گیا کہ محبت اصل ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا جو میرے محبوب سے محبت کرے گا وہ ایمان والا ہوگا۔ آپ بولے ایمان ایمان، ایمان نہیں ہے، محبت ہے۔ محبت کرے تو ایمان آتا ہے۔ اس لیے میں بولا ایمان ایمان کیا؟ اب اس بات سے معلومات ہی نہیں ہے۔ اب بولو کسی خانقاہ میں بتا رہے ہیں یہ بات کیا چیز ہے، بتا رہے۔ ہم تو بھی بیٹھ کے خانقاہ کی چیزیں آ کے آپ کے جلسوں میں بتا رہے۔ اصل ہے محبت، اس لیے تو ہم کہتے ہیں غوث سے محبت رکھو۔ اس لیے تو حضرت بیرون میں فرمایا اگر غوث اعظم کی محبت نہیں ہے تو نہ نماز کام آتی، نہ روزہ کام آتا، نہ عبادتیں کام آتی، کچھ کام نہیں آتی۔ اب یہاں غوث اعظم کے جلسے میں بھی آ کے لوگ ہاں بول رہے دیکھو جھنڈا اٹھاتے نماز نہیں پڑھتے، دیوانہ ہو گیا ایسا باتیں کرتا، جھنڈا نہیں اٹھاتے۔ محبت ہے تو اٹھا رہے ہیں، محبت نہیں تو اٹھاتا انہیں نہیں۔ بولو آپ، غوث سے محبت ہے اور محبت ہی اہم ہے۔ ہاں، اب آپ کے سر سے اونچی چلے جائیں گی بات۔ محبت ہے تو جھنڈا اٹھا رہا، اور پھر محبت سے دیکھ لے غوث اعظم تو کیا سے کیا بن جاتا۔
غوث आदम का ना हम इल्म जान सकते हैं, ना उनका मर्तबा न मकाम जान सकते। बड़े बड़े आलिमा आके आपके सामने झुक गए। हजरत अबुल हसन फरमाते हैं कि सरकार गौस पाक के मैं वाज में बैठा, सरकार गौस आदम उस वक्त ज़ुहद पे तकरीर कर रहे थे। तो मैंने कहा कि अगर मारिफत पे हो जाए तो अच्छी बात है। सरकार गौस आदम ने मारिफत के बयान शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि अगर जो है शौक़ पे बयान हो जाए तो अच्छा है। हुजूर गौस आदम ने शौक़ पे बयान शुरू कर दिया। ये जुमले याद रखते जाओ। ज़ुहद पे कर रहे थे, मारिफत, शौक़। गौस आदम ने शौक़ पे बयान शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा काश फना व बका पे बात हो जाए। गौस आदम ने फना व बका पे गुफ्तगू शुरू कर दी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा काश गैबत हुजूर पे हो जाए। अब मैं बोलता हूँ आपसे, ये क्या बात है? मुरीद है ना, बताओ मेरे को, गैबत और ज़हूर किसको, हुजूर किसको कहते हैं, फना और बका किसको कहते हैं, शौक़? चलो चलो शौक़ की तारीफ़ कर दो। आओ आलिम साहब तारीफ़ करो मेरे सामने, मुफ्ती साहब बैठो तारीफ़ करो। कभी किसी आलिम को सुनते देखे आप कि आलिम और मुफ्तियों को आप ज़रा, जितने भी हैं ना ये आलिमा मुफ्तियाँ जलसे कर रहे, उनके घर में जाके देखो कभी भी झंडा है क्या उनके पास? देखो ज़रा, एक पता है बात बता रहा हूँ मैं, जांचो इन लोगों जाके, किसी आलिम के पास झंडा है? अच्छा कोई आलिम 11वीं की दावत करा? इतने बड़े बड़े आलिमा है ना, मुफ्ती, आलिम, कभी 11वीं की दावत दिए? कभी झंडा है उनके घर पे? वही मोहद्दिस दगन के पास आओ 11वीं होती, वही बहरुल उलूम के पास आओ 11वीं होती, वही वहीद पाशा साहब के पास आओ 11वीं होती, वही खादरी चमन को जाओ 11वीं होती, वही खाजीपुरे को जाओ 11वीं होती। आलिमों का ने है तो जिसका ने वली है उसका ने 11वीं है। इन्हों खाली डिग्रियां ले ली है, कभी 11वीं की दावत करे आलिम साहब? होती 11वीं, खाने को आ जाते। तो ये अलामत है। अब बोलो शौक़, सरकार गौस आदम, शौक़ की तारीफ कर दो। आजकल के नान मियाटिक मुर्शदों को भी बोल रहा हूँ, आजकल के आलिमों को भी बोल रहा हूँ, मेरे को ज़रा शौक़ समझा दो आप। तो क्या ख्वाजा शौक़ का शेर पढ़ के सुना देते क्या? किधर है गौस आदम का? कहते नमाज पढ़ो, 40 साल तक गौस आदम नमाज पढ़े। हाँ, तू काम मुकाबले को जा रहा? पहले मोहब्बत कर, उनके कदमों पे कुर्बान हो जा। हाँ, उनकी ज़ात पे कुर्बान हो जा। क्या बात कर रहा बिठा के लोगों को? जलसे में तेरे को बुलाए तो अपनी बराबरी की बात कर रहा, तू भी आलिम है उन्हों भी आलिम है। हाँ, दरस्तु इल्मी, क्या इल्म पढ़ते पढ़ते कहते गौस खुतूब बन गए। कहते कौन सा इल्म तुम्हारा? नखल मार के पास हुए सो इल्म बता दो, चलो इल्म ही बता दो। आइए आलिम साहब बैठेंगे, आप और हम। अब नहीं आए तो रात के 2 बजे आओ, जरा बात कर लो। बहरुल उलूम के गुलाम से जरा बात कर, तो खाली इल्म पे ही बात कर लेंगे। चलो इल्म पे उन्वान रखिए, आप बात करो मैं भी बात करता हूं। अरे तुम इल्म को नहीं समझे, नखला मार के पास करके हमारे को फतवे दे रहे, शिरक होता बिदअत होता बोल के। हाँ, गौस आदम को देखो, वो साहब बैठ के बोल रहे मारिफत पे बयान हो तो मारिफत शुरू कर दी, शौक में बयान तो शौक का बयान शुरू कर दिया, फना और बका पे हो तो फना बका शुरू कर दिया, गैबत और हुजूर बोले तो शुरू कर दिया। ये तो बहुत मुश्किल फन है, गैबत और हुजूर बताना, फना और बका बताना बहुत मुश्किल है। हाँ, शौकी बता दो, ज़ोहदी बता दो, आसान बात कर रहा हूं। हाँ, उसके बाद हुजूर ने गैबत वो हुजूर पर गुफ्तगू की, उसके बाद पलट के कहा अबुल हसन तेरे लिए इतना ही काफी है। पलट के कहा देखो मजमे में उतनी देर बैठ के वो शख्स दिल में बोल रहा, सरकार बयान करते रहे। उसके बाद कहा अबुल हसन तेरे लिए इतना ही काफी था, ये कहना था। अबुल हसन पे कैफियत तारी हो गई, कपड़े फाड़ लिए और जंगल में की तरफ चले गए। ये है गौसे आजम।
یہ ہے غوث اعظم. خالی دل میں سوچو کر دیتے ہیں. اس لیے غوث اعظم نے فرمایا ارے روزانہ آ میرے پاس, ہفتے میں 1 مرتبہ آ, نہیں تو مہینے میں آ, نہیں تو زندگی میں آ, 1 مرتبہ تو میرے پاس آ, پھر دیکھ میں تجھے کیا سنوارتا ہوں. ارے تکبیر, ارے رسالت, یا رسول اللہ, 100 علماء آئے غوث اعظم کے پاس کہ 100 مسائل جمع کر کے 100 عالم آئے, آج تو غوث اعظم کے علم کا ہم امتحان لیں گے. آپ کی محفل میں بیٹھے 100 علماء, ہمیشہ علماء صوفیوں کی چلتے رہتی. ارے تم کو کچھ بھی نہیں آتا تو صوفیوں کو نہیں جانے چاہیے کو بھائی. آئے جمع کر کے علم کا ذخیرہ لے کے ہم یہ پوچھیے غوث اعظم سے, ہر ایک سوال لے لیا, تم یہ پوچھنا, تم یہ پوچھنا, تم 100 لوگ سوال جمع کر کے غوث اعظم کی محفل میں آئے. آ کے بولے غوث اعظم کی محفل میں بیٹھتے ہی عقل بھی چلے گئی, دل بھی چلے گیا. اب کیا سوچے سمجھ میں نہیں آ رہا, کیا بولنا سمجھ میں نہیں آ رہا, زبان بھی گنگی ہو گئی. غوث اعظم نے کہا میرا امتحان لینے آتے ہو, میرا امتحان لینے آتے ہو, بولو. سب بول نہیں سک رہی, ہیبت طاری ہو گئی, کچھ آواز نہیں کر رہی. غوث اعظم نے کہا تیرا سوال یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے. تیرا سوال یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے. تیرا سوال یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے. 100 لوگوں کو اس کا سوال بھی بتا دیا, اس کا جواب بھی بتا دیا. یہ ہے غوث اعظم, یہ ہے غوث اعظم کا علم. حضرت شیخ شہاب الدین سروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. غوث اعظم نے پوچھا لڑکے کیا پڑھتے ہو؟ علم کلام پہ ماہر تھے شیخ شہاب الدین سروردی. آج عوارف و معارف جس کی مشہور ہے, تصوف میں مایہ ناز کتاب ہے عوارف و معارف, ہر خانقاہ میں پڑھائی جاتی ہے. آج کل کے خانقاہوں میں تو عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے. آج کل کی خانقاہ خامخواہ ہو گئی خامی. اور وہ دور میں عوارف المعارف, تو یہ عوارف المعارف کے مصنف کیسا ہو گئے شیخ شہاب الدین سروردی, علم کلام کے ماہر تھے. سرکار نے پوچھا کس علم میں دلچسپی رکھتے ہو؟ حضور علم کلام میں رکھتا ہوں. عمر ان کی 15 سال کی تھی, ان کے چچا لے کے آ گئے ابو نجیب سہروردی, بہت بڑے ولی مگر غوث اعظم کے خادم تھے. وہ خود ولی ہیں کہ آگے ان کو لائے حضرت شیخ شہاب الدین سروردی. فلسفہ, علم کلام, ان سے دلچسپی تھی ان کو, تو اپنے بھتیجے کو لائے انہوں غوث اعظم کی بارگاہ میں. انہوں مرید بھی ہے, بھتیجے بھی ہے. بولے حضور اس کو فلسفہ علم کلام سے دلچسپی ہے. غوث اعظم جیسی یہ پوچھے, ان کو محسوس ہوا کوئی چیز جاری. دیکھے تو کیا ہے, پورا دل خالی ہو گیا, اب کچھ بھی نہیں رہا. اب بولے کیا ہے؟ حضرت اتنی مشکل سے فن حاصل کرا, پورا نکل گیا, پورا نکل گیا. بولے حضور غوث اعظم بابا میں بیکار علم نکال دیا, ہاتھ سینے پہ رکھا, علوم قرآن کے اسرار آ گئے. سمجھے آپ, ہاتھ رکھتے ہیں تو ان کے خزانے دے دیتے ہیں. ہاں, اس بات سے عوارف المعارف. اور اس کے بعد بولے یہ لڑکے کی عراق میں بڑی شان ہوگی. یہ فیض ہے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا, اور بابا شرف الدین سہروردی انہی کے مرید و خلیفہ ہے. حضرت زکریا ملتانی اتنے بڑے غوث الوقت ہیں, انہی کے مرید و خلیفہ ہے. سہروردی فیض بھی بہت عام ہے, اور وہ بھی فیض غوث اعظم سے ملا ہے. غوث اعظم کا فیض ہے یہ سہروردی. غوث اعظم نے پل میں ان کو کیا سے کیا کر دیا. علوم قرآن کے جو عوارف المعارف پڑھنے والے ہیں وہ پڑھ کے تو صوفی بنتے ہیں. ہاں, ایسے ایسے مسائل.
अवारिफ मवारिफ पढ़ना नहीं आता, मुरीदा शुरू कर दिए। अरे भाई आप भी दोज़ख में जाएंगे, आपके मुरीद भी चले जाएंगे ना फुकट में। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ऐसों के मुरीद मत हो, ढूंढो। ये दौर में अच्छे लोग भी हैं, तलाश करो। तलाश नहीं करती, अच्छे आदमी से पूछो। हाँ ना, यहाँ वक्त नमाज का जा रहा, नमाज भी नहीं पढ़ते। क्या बोले तो दिल की नमाज पढ़ लेंगे थे। हाँ, दिल की नमाज पढ़ लेंगे थे। एक हजरत सैयद ताइफा हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक मुरीद था। अब ऐसे भी मुरीदा हर दौर में रहे। एक मुरीद था, जब थोड़ा मेहनत करा, मुकाम पा लिया हजरत के सदक़े में। अब हजरत का नहीं आ रहा ना जा रहा, तो हजरत बोले क्या बात है, वो बहुत दिनों से आदमी आ रहा नहीं। तो मुरीदा बोले नहीं हजरत, उन्हें बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच गया कहते। हरी बहुत उसका मुकाम बहुत बुलंद हो गया। अब उन्हें बोला हजरत जुनैद की मेरे को क्या ज़रूरत है, बोल रहा उन्हें। अरे ऐसा बोल रहा। हजरत मुराक़बा किए, बोले खादिम को बोले जाओ उसको बोलो। क्या बोलो? तो हजरत पूछे क्या मुकाम है? बोलो हजरत उन्हें इतने बड़े मुकाम पे है, रोज़ाना जन्नत में जा रहा, जन्नत के मेवे खा रहा, फरिश्ते झूला झुला रहे हैं उसको। एक मगलपुरे में भी शायद थे, उनको फरिश्ते झूला झुला रहे कहते। मतलब फिर घर के बाहर कहीं को नहीं कर रहे, झूले में रहो। ऐसे ऐसे लोग आए, वो भी हमारे सामने आके बोलते, हमारी जबान खामोश नहीं होती। अरे मैं कहाँ बर्दाश्त करेंगे भैया नकली लोगों को। हाँ, तो फरिश्ते झूला दे रहे कहते रोज़ाना जन्नत में जा रहा, वो मेवे वे खा रहा, मस्त है। अब कहीं को आऊँगा मैं हजरत जुनैद के पास, इस हाथ से नहीं आ रहा हूँ। हाँ, सरकार बोले अब जाओ उसको बोलो, अब के तू जन्नत में गया तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अज़ीम पढ़। अब जाएंगा ना तो जन्नत में, तो ये पढ़ बोलो। ऐसी हुआ, फरिश्ते आए, उसको जन्नत में ले गए। जन्नत में याद आ गया, अरे हजरत ये बोले थे, जरा पढ़ के तो भी देखना। पीर कामिल की नज़र देखो ये होती है। हाँ, इससे पहले हमारे बाखर साहब ने नजरुद्दीन, या हमारे वैसे आप सुनाए इससे पहले की तकरीर में हजरत नजमुद्दीन कुबरा का वाक़या। बाबा हजरत तफसीर कबीर के हजरत फ़खरुद्दीन राज़ी बच गए, इतने बड़े आलिम, बहुत बड़े आलिम हैं। आज तफसीरें उनकी वाक़े में फ़ख्र तफसीर है वो। तो पीर कामिल हो तो ये होती है बात। हजरत, अरे हजरत का जुमला याद आ गया उसे, जन्नत में पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला, धड़ाम की आवाज़ आई, आँख खुली तो क्या है, कचरे के ढेर पे है। कचरे के ढेर पे पड़ा हुआ है। समझ गया, तौबा करा, अरे मैं कहाँ था, शैतान मेरे को भटका रहा था। हाँ, आया हजरत जुनैद के कदमों में गिर गया, हजरत शैतान मेरे को बहुत भटका दिया, आपका दामन छोड़ा, शैतान मुझे कर दिया, मेरा ईमान खराब होता था, अच्छा हुआ आपने बचा दिया। देखिए वली एक कामिल को पकड़ा था, वली कामिल ने बचा लिया। और वही सैयद ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा खुतबा दे रहे थे। खुतबा देते थे, कहा कि तुम्हारे कदम मेरी आंखों पे सर पे। लोग बोले आपको खुतबे में क्या हो गया? ये खुतबे में क्या हुआ? इलाम हुआ। बोले आज से 5वीं सदी के बाद अब्दुल कादिर नामी एक मेरा महबूब पैदा होगा और वो ऐलान करेगा कि मेरे कदम वलियों के गर्दन पे है। तो मैं बोला हाँ, इतना बड़ा ऐलान करेगा हमारे बात हो के? तो बोले खबरदार, विलायत सल्ब कर ली जाएगी। तो वहीं आपने गर्दन झुका दी वैसी, और फिर फरमाया कि मेरी आंखों में तुम्हारे कदम है। हालांकि गौसे आजम के पीरों के पीर है, जुनैद बगदादी, सर झुका दिया, ऐलान कर दिया कि 5वीं सदी में ऐसी अजीम शख्स पैदा होगी। हाँ, तो जब हजरत जुनैद बगदादी का ये हाल है कि अब अपना पीर को ऐसा, मुरीद को ऐसा बचा ले रहे हैं, तो गौसे आजम का क्या मामला होगा? इसलिए तो गौसे आजम ने कहा कि अगर मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अगर मेरा मुरीद अच्छा नहीं है तो मैं तो अच्छा हूं। अब बड़े बड़े औलिया का मैं बात बताता हूँ गौसे आजम का दामन थामने से, जो गौसे आजम को देखे है। जब हुजूर गौसे आजम ने ये ऐलान किया ना
قدمی حاضری علی رقبتی کلی ولی اللہ. اس وقت حضرت علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، اس وقت موجود تھے. جیسے یہ اعلان ہوا سب سے پہلے حضرت علی حیتی اٹھے اور غوث اعظم کے خدموں کو لے کر اپنے کندھوں پہ رکھ لیا، عمل کر کے بتا دیا، خالی زبان سے قبول نہیں کرے. غوث اعظم کو خدموں کو لیے اور گردنوں پہ رکھ لیے. وہ حضرت علی حیتی جو غوث اعظم کو دیکھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کسی مرشد کا مرید اتنا خوش نصیب نہیں ہے جتنا مرید غوث اعظم کا ہے. یہ فرما رہے آنکھوں سے دیکھیں غوث اعظم کے مرتبے کو. جب پوچھے آپ ایسا کہیں کو کرے ہیں حضرت، بولے تو بولے انہوں خود سے نہیں بولے، حکم ہوا تو بولے. اگر میں دیری کرتا تو نافرمانوں میں ہو جاتا تھا، اس لیے میں نے ان کے خدموں کو لے لیا. اب اس کا کیا حال ہوگا جو شرک بول رہا ان کے نام کو؟ سن لو، اس بات سے بتا رہا ہوں، جو بول رہے ہیں المدد یا غوث اعظم بولنا شرک ہے، ان کا کیا حال ہوگا؟ یہاں علی حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب ولایت ہو کے کہہ رہے ہیں اگر میں دیر کرتا تو نافرمانی ہو جاتی. اس لیے ہم 11ویں کرتے ہیں، کہیں دیر ہو گئی تو اس واسطے جھنڈا اٹھاتے ہیں، ابھی پتہ ہی نہیں ہے مقام کا. اس واسطے اولیاء کاملین اولیاء میں بیٹھو تو پتہ چلے گا. وہ فرماتے ہیں جتنا خوش نصیب غوث اعظم کا مرید ہے کسی شیخ کا اتنا مرید نہیں. اور حضرت ابو سعید خیلوی بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں. اب ہر ایک کے حالات بولنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، اتنا سمجھ لو کہ بہت بڑے روحانیت میں اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، فرضیت. حضرت ابو سعید خدیوی کہتے ہیں غوث اعظم سے نسبت اور تعلق پیدا کر لو، غوث اعظم کی نسبت تمہیں نجات کا باعث ہے. یہ دیکھنے والے غوث اعظم کی محفل میں بیٹھنے والے لوگ ہیں. یہ جب میں نام لے رہا ہوں غوث اعظم کی محفل میں بیٹھنے والی شخصیتیں ہیں جن کا میں اسم گرامی لے رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ غوث اعظم کی نسبت تمہاری نجات کا باعث ہے. اور حضرت ابن بطور رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے ولی ہے، وہ بھی غوث اعظم کی محفل میں بیٹھنے والے ہیں. غوث اعظم کے انہوں کہہ رہے ہیں کہ غوث اعظم کے مریدوں کی بڑی شان ہے، ان کے قیامت میں چہرے اور ان کے جسم چمکتے رہیں گے. اس لیے غوث اعظم نے کہا اگر میں اچھا ہوں مگر میرا مرید اچھا نہیں ہے تو کوئی پرواہ کی بات نہیں. اے مرید میں تجھے پلسرات سے بچا لوں گا. کوئی بولا اے مرید تیرے کو یہاں بچا لوں گا، میں ہر جگہ سے بچا لوں گا. سرکار فرماتے ہیں میرے کو ایک لسٹ دی گئی، لسٹ میں دیکھے تو کیا ہے، کہا یہ لڑکے کی لسٹ ہے، یہ آپ کے پورے مریدوں کی لسٹ ہے، قیامت تک ہونے والے مریدوں کی لسٹ ہے یہ، اور یہ پورے کے پورے جنت میں جانے والے. غوث اعظم فرمانے کہ مجھے مریدوں کی لسٹ بتائی گئی. یہ غوث اعظم دستگیر کی شان. ایک بزرگ نے سرکار دو عالم کو خواب میں دیکھ کے کہا حضور میرے لیے دعا کیجئے کہ میرا خاتمہ قرآن اور آپ کی سنت پر ہو. تو سرکار بولے کیوں نہ ہو، تو عبد القادر کا مرید ہے. پھر بولے حضور دعا کیجئے میرا خاتمہ قرآن اور سنت پہ ہو. بولے کیوں نہ ہو، تو عبد القادر کا مرید ہے. پھر تیسرا مرتبہ انہوں بولے، پھر سرکار نے وہی فرمایا کیوں نہ ہو، تو عبد القادر کا مرید ہے. آنکھ کھلی. انہوں اپنے باپ سے بولے میرے کو ایسا خواب پڑا. تم بولے چلو غوث پاک کے پاس جائیں گے. لے کے بیٹے کو آئے. غوث اعظم واز فرما رہے تھے، فرماتے بولے اے رکھو دلیل لے کر آئیں. خواب دیکھے کوئی، واز فرمانے غوث اعظم اور کہہ رہے ہیں کہ دلیل لے کر آئے. بغیر دلیل نہیں آئے ہیں، دلیل لے کر آئے ہیں. اور غوث اعظم خوش ہو گئے. اسی محفل میں ان کو خلافت عطا فرما دی. بابا اور بیٹے کو خلیفہ بنا دیا. ضمانت دے دی جا اب تیرا خاتمہ بالخیر ہوگا. یہ غوث اعظم ہے. ایک عیسائی آیا، آگے کہا حضور
میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں، مسلمان ہو جاتا ہوں، مجھے بیعت میں لے لیجیے۔ کہ کیا بات ہے، ایسا دوڑتے ہوئے کیوں آیا؟ کہا کہ میں نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اگر تو صحیح راستہ چاہتا ہے، تو ایمان پہ مرنا چاہتا ہے، خاتمہ بالخیر چاہتا ہے، تو فوراً بغداد جا اور عبد القادر کا مرید ہو جا۔ اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی پتہ بتا رہے ہیں، رسول پاک خوشخبری دے رہے ہیں، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و مرتبت کیا حصی ہے۔ غوث اعظم واس فرما رہے ہیں، حضرت یہی علی ہتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی، واس سنتے سنتے بادلوں کی آنکھ لگ جاتی نا، وہ کیوں لگتی معلوم؟ کہ یہ واضح و بیان میں سکینہ نازل ہوتی ہے، اس لیے آنکھ لگ جاتی بادلوں۔ جن کے دل اچھے رہتے ہیں ان کو سکون ملتا ہے۔ اب جن کے دل ہے، ارے وہ دکان کا کیا ہو رہا کی، میں وہاں 2 روپے رکھا تھا اس کا کیا ہوتا کی، اب ان کو آنکھ لگتی ہے، آنکھ لگنے والی بھی ہوشیار ہو جاتی۔ جن کے دل پاک و صاف ہے، جمعہ میں دیکھیے آنکھ لگ جاتی، واضح بیان میں بھی بادلوں کی آنکھ لگ جاتی۔ مگر ایسا نہیں ہے تھک کے آ کے آنکھ لگ گئی، اس میں بھی ہے فرق۔ تھکے ہوئے سوئے نہیں کرے آنکھ لگ جاتی، سمجھیے کہ ہم بھی بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ غلط فہمی میں رکھو روکو، کس کی آنکھ لگتی ہے کس کی آنکھ نہیں لگتی ہے ہم اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ سکینہ نازل ہوتی ہے تو بعد جو اہل دل ہوتے ہیں ان کی آنکھ لگ جاتی۔ تو حضرت علی بن ہتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی۔ جیسے غوث اعظم کی نظر پڑی، غوث اعظم اٹھ کے کھڑے گئے، ہاتھ بن کے ان کے سامنے کھڑے گئے۔ غوث اعظم ٹھہرنا تھا، ساری محفل ٹھہر گئی، 70,000 کا مجمع ٹھہر گیا۔ روایت میں آیا صرف سانسوں کی آواز کے کچھ آواز نہیں آ رہی تھی، اتنا سکتہ طاری ہو گیا۔ 70,000 کا مجموعہ، کچھ تو آواز آنا نا۔ روایت بیان کرنے والے ہوتے ہیں کہ صرف سانسوں کی آواز آ رہی تھی اور کچھ آواز نہیں آ رہی تھی، سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ اور اس کے بعد جیسے علی ہیتی نے آنکھ کھولی، غوث اعظم ٹھہرے ہوئے ہیں، انہوں ٹھہر گئے۔ بولے کیا بات ہے؟ بولے تم جو خواب میں دیکھ رہے تھے ہم بیداری میں دیکھ رہے تھے۔ بولو سرکار نے کیا فرمایا؟ کیونکہ علی ہتی کی جب آنکھ لگی تو اس وقت سرکار عالم ان کے خواب میں آئے۔ کیسے کیسے لوگ غوث اعظم کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے تو سرکار فرماتے ہیں نا، میرے پاس رجال الغیب آتے ہیں، میرے پاس فرشتے آتے ہیں، میرے پاس اولیاء اللہ آتے ہیں، اور میرے پاس انبیاء آتے ہیں، یہاں تک کہ رسول کی بھی تشریف آوری ہوتی ہے۔ اس لیے سرکار کی تشریف آوری ہوئی، علی ہیتی دیکھ رہے تھے، انہوں تو خواب میں دیکھ رہے تھے، سرکار بیداری میں دیکھ رہے تھے۔ تم کو سب سرکار آئے تو منبر پہ غوث اعظم نہیں بیٹھے، اور انہیں وہ رہا کئی کو کھڑے رہتے کہتے، ارے تیرے کو کیا معلوم کئی کو کھڑے رہتے؟ تو دیندار ہے، ارے تو نمازی ہے، تو کلمہ پڑھتا، یہ کیوں کرا تو؟ ایمان والا کیوں کیا نہیں کرتا؟ جب غوث اعظم جیسی شخصیت خواب میں ان کی آئے، غوث اعظم ٹھہر گئے رسول اللہ کے لیے، تو پھر ہم غلام بھی تو ٹھہریں گے کہ نہیں ٹھہریں گے؟ ہاں بولو، یہ شرک ہے۔ اگر شرک ہوتا تو کیوں ٹھہرتے؟ تعظیم میں ٹھہرنا شرک ہوتا تو غوث اعظم ٹھہرتے نہیں، بیٹھتے، خاموش ہو جاؤ بولتے صرف۔ لیکن ٹھہرنا تعظیم ہے، اس لیے غوث اعظم ٹھہرے تو غوث اعظم کے ماننے والے بھی سلام پڑھ کے ٹھہر کے سلام پڑھتے ہیں۔ سمجھے کہ کو ٹھہرنا اس لیے ٹھہرتے ہیں۔ ہماری مسجدوں میں آتے ہیں، ہم کو بول رہے ہم فتنے پیدا کر رہے ہیں، کہتے تو آگے بول رہا سلام کو پڑھنا۔ اب آج سے آپ لوگ اگر میری مدد کرے، ہم ان کی مجلسوں میں جا کے ہم سلام پڑھیں گے۔ جب بولیں گے مداخلت اس کو بولتے، ہمارے کو بول رہے ہیں حضرت آپ ان کو کہیں کو نہیں آنے دیتے۔ ارے فتنے کو کہیں کو آنے دیں گے؟ ہم جا کے کر رہے ہیں۔ ہم کبھی گئے ملے پلی کی مسجد میں گئے، ہم کبھی مسجد حسینی میں گئے، وہ وہاں کے وجے نگر کی کالونی کی بوروں میں، حرام کے کٹر وہابیاں ہیں، کبھی گئے؟